بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اس پروگرام کو بحسن خوبی پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، اور آپ بچوں نے بھی اچھی محنت کی مجموعی طور پر۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کی محنت کو قبول فرمائے اور مزید اس میں ترقی کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن طلبہ عزیز، آپ بچے، آپ کو کلاس میں بہت وقت ملتا ہے اپنی چیزوں کو کور کرنے کے لیے، تو اس لیے آئندہ آپ اس بات کا دھیان رکھیں اور اپنے وقت کو وصول کرنے کی، اس کو قیمتی بنانے کی، اس کو کارآمد بنانے کی کوشش کریں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ وہ بچے جن کو میں نے 15 سورتیں اور آیت الکرسی، اگر اس کو شامل کیا جائے تو 15 سورتیں ماں آیت الکرسی یاد کروائی اور سورۃ النصر نہیں بول رہے ہیں۔ سورۃ الکافرون میں غلطی آ رہی ہے اور وہ روزانہ حفظ سورہ کی دہرائی کر رہے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ وہ کچھ بھی پڑھ کے نکل گئے، اور ہمارے پاس جب کارگزاری آتی ہے تو میں پوچھتا ہوں غلطی کتنی ہوئی ہے، تو سننے والی کہتی ہے کہ ایک غلطی نہیں۔ کیسے غلطی نہیں ہے؟ جب غلطی نہیں ہوئی تو یہاں کیوں نہیں پڑھ پا رہی ہو بچی؟ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اپنے سبق پر خوب محنت کریں۔ اسلامی اسباق میں جو چیزیں جمع کر دی گئی ہیں، یہ بہت محنت سے اس کو جمع کیا گیا ہے، اور یہ آپ کی پوری زندگی کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں بہت کام آنے والی چیزیں ہیں، تو اس کو محنت سے یاد کرنا ہے اور محنت کر کے اسے یاد رکھنا ہے۔ یاد رکھنے کے لیے تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی ہے، روزانہ اس کی ایک بار دہرائی کر لینی ہے، تو وہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر محنت آپ کی محنت سے یاد کی ہے وہ آپ بھول جائیں گے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ کلاس میں آنے کے بعد آپ اپنے سبق پر محنت کریں۔ جو سبق آج آپ کو سنانا ہے، نورانی قاعدہ ہو یا اما پارہ ہو یا ناظرہ ہو، اس میں آپ کو محنت کرنی ہے اور اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اس میں کسی طرح کی مخارج کی، قاعدے کی، ادائیگی کی کوئی غلطی نہ ہو۔ مخارج بھی ٹھیک ٹھیک ادا ہو، یعنی اس کا پروننسیشن بہت اچھے سے ادا کیا جائے، اور پڑھنے کا انداز بھی اچھا ہو، اور قاعدے کے مطابق ہم پڑھیں جو آپ نے نورانی قاعدے میں پڑھ لیا ہے، اس قاعدے کا خیال کرتے ہوئے اما پارہ کی چھوٹی چھوٹی صورتیں اور ناظرہ پڑھنے والوں بچوں کے جو اسباق ہیں، اس میں آپ اس کو ملحوظ رکھیں گے تو آپ کے قرآن پڑھنے کا انداز اور قرآن پڑھنے کا لہجہ روز بروز بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے تو پھر پریشانی رہے گی۔ قرآن مکمل، لیکن آپ کے مدرسے میں آنے کا اور 2 گھنٹہ یہاں وقت گزارنے کا پھر وہ فائدہ یہ، مدرسے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے، 2 چیزیں، کہ قرآن تجوید کے ساتھ آپ کو پڑھنا آنا چاہیے، اور نمبر 2، آپ کے سامنے اگر کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور دوران تلاوت اس سے کوئی قاعدے کی یا مخارج کی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کی اصلاح کر سکیں، اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے، اور اتنا وقت آپ کو ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، لیکن آپ اس کو
ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم بڑوں کو بھی اس طرف توجہ کرنے کی توفیق دے کہ ہم آپ کے وقتوں کو قیمتی سے قیمتی اور بہتر سے بہتر اور آپ کے وقت کو کام میں لگانے کی حتی نبوت پوری کوشش کریں کہ ہم جو اساتذہ ہیں اس کا خیال کر لیں کہ بھائی بچوں کا وقت ضائع نہ ہو، اور آپ بچوں کو اس کا خیال کرنا ہے کہ ہمارے استاد نے ہمارے ذمے جو کام لگایا ہے اس کو محنت سے اور اچھے انداز میں تیار کرنا۔